اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد بہترین نماز کیسے پڑھیں، اس سلسلے کا درس نمبر 32. اچھا، بہت سی خواتین جن کے نئے ایڈمیشنز ہوئے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی یہ مسئلے آج کے ایک لحاظ سے ان کے لیے بھی کارآمد ہوں گے، اور جو پرانی طالبات ہیں ان کے لیے بھی یہ کارآمد ہوں گے. تو یہ سمجھ کے پریشان نہ ہوں، یہ سوچ کے پریشان نہ ہوں کہ درس نمبر 32 سے تم نے پچھلے 31 درس نہیں سنے ہیں، تو وہ آپ بعد میں بھی سن سکتے ہیں. یہ کیونکہ ایک الگ موضوع ہے، ان سے براہ راست ایسا کنیکٹڈ نہیں ہے کہ جب تک وہ نہ سن لیں یہ سمجھ میں نہ آئے. تو آج بیسیکلی کیونکہ نماز تو کافی حد تک آگے بڑھ چکی ہے، آج ہم مستحب نمازوں کے فقہی احکام کے اوپر گفتگو کریں گے. اس سے پہلے نمازوں کی دیکھیے دو اقسام ہیں. کچھ نمازیں جو ہیں وہ واجب ہوتی ہیں، کچھ نمازیں مستحب ہوتی ہیں. اچھا، جو واجب نمازیں ہیں لوگ عام طور پر سمجھتے ہیں کہ شاید واجب نمازیں فقط یہی ہیں نماز پنجگانہ جو ہم روزانہ پڑھتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. جبکہ ایسا نہیں ہے. واجب نمازوں کی اگر تعداد دیکھیں تو تقریباً 6 واجب نمازیں. ان میں ایک تو وہی واجب نمازیں ہیں جو پنجگانہ ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. اور اس کے علاوہ نماز آیات یہ بھی واجب ہے، چاند گرہن، سورج گرہن، زلزلہ وغیرہ. اور چاند گرہن کچھ چند دن کے بعد آنے ہی والا ہے، جو آپ سب لوگ نماز پڑھیں گی اس کی. تو نماز آیات یہ بھی واجب نماز ہے. اسی طرح سے نماز طواف دیکھا جائے تو اگر کوئی شخص مستحب عمرہ کرنے کے لیے جائے تو اگرچہ وہ خود عمرہ کرنا، عمرہ مفردہ کے لیے جانا وہ مستحب عمرہ ہے، عمرہ شروع کرنا مستحب ہے اور اس کو مکمل کرنا واجب ہے. یعنی آپ کا اختیار ہے، آپ چاہیں عمرہ مفردہ کے لیے جائیں یا نہ جائیں. لیکن اگر آپ نے ایک دفعہ بھی نیت کر کے اور تلبیہ پڑھ لیا تو اس عمرے کو مکمل کرنا واجب ہو جائے گا. اور ظاہر ہے جو طواف آپ کریں گی اس کا وہ بھی طواف واجب میں تبدیل ہو جائے گا. اور جو اس نماز طواف، جو اس طواف کی نماز ہوتی ہے 2 رکعت مقام ابراہیم کے پیچھے، یہ جو گول سنہری رنگ کا شوکیس ہے مقام ابراہیم ہے، اس کے پیچھے کا جتنا بھی ایریا ہے یہاں پر نماز طواف پڑھنا ہوتی ہے. تو خود نماز طواف بھی واجب نمازوں میں سے ایک ہے. تو نماز طواف یعنی چاہے عمرہ مستحب ہو لیکن اس کا طواف اور اس کی نماز یہ واجب ہوتی ہے. تو بہرحال یہ بھی واجب نمازوں میں سے ایک ہے. اور جو عام طور پر جو مستحب طواف ہوتے ہیں، یعنی جو عمرہ نہیں، اس کے بعد اب عمرہ احرام اتر گیا ہمارا، اب ہم وہیں پر قیام پذیر ہیں، اب روزانہ طواف کر رہے ہیں جا کر، تو وہ جو 7 چکر روزانہ مستحب طواف کے لگاتے ہیں اس کی نماز طواف وہ مستحب ہے، واجب نہیں ہوتی. یعنی اگر ہم چاہیں تو صرف 7 چکر لگانے کے بعد اور بغیر نماز پڑھے بھی ہمارا وہ طواف مکمل سمجھا جائے گا، یعنی ہمیں ثواب اس کا پورا ملے گا. لیکن اگر نماز طواف نہیں پڑھی عمرے والی تو پھر جان بوجھ کر اگر اس طرح سے ایسا کیا ہے تو پھر تو وہ عمرہ ہی پورا باطل ہو جائے گا. تو یہ واجب نمازوں میں سے ایک ہے. اس کے علاوہ نماز جنازہ یہ واجب نمازوں میں سے ایک ہے. اول تو علماء میں یہی بحث ہے کہ اس کو نماز قرار بھی دیں یا نہیں قرار دیں، یہ نماز ہے یا دعا ہے. لیکن بہرحال اس کو پھر بھی واجب نمازوں میں شمار کر لیا جاتا ہے. حتیٰ کہ یہ نماز عورتوں کے اوپر بھی واجب کفائی، یعنی اگر کسی معاشرے میں مرد دستیاب نہ ہو، کوئی پڑھنے والا نہ ہو، تو عورتوں کے اوپر یہ واجب ہو جائے گی نماز. تو اب یہ جو تصویر میں آپ کے سامنے آیت اللہ خوئی کی نماز جنازہ آیت اللہ سیستانی پڑھا رہے ہیں،
تو نماز جنازہ بھی واجب نمازوں میں سے ایک ہے۔ اس کے علاوہ جو مرحوم والدین کی قضا نمازیں، سب سے پہلے تو علماء میں یہی بحث ہے کہ ہاں والدین سے کیا مراد ہے؟ کیا صرف باپ کی قضا نمازیں بڑے بیٹے پر واجب ہوتی ہیں یا ماں اور باپ دونوں کی؟ تو 95% علماء تو اس کے قائل ہیں کہ صرف باپ کی قضا نمازیں یہ پڑھنی واجب ہوتی ہیں، جس میں آغا خوئی بھی شامل تھے، امام خمینی بھی شامل ہیں، آغا سیستانی بھی شامل ہیں۔ البتہ آیت اللہ خامنہ یہ فرماتے ہیں کہ ماں کی قضا نمازیں بھی یہ بھی پڑھنی واجب ہوتی ہیں۔ اچھا، اب کس پر واجب ہوتی ہیں؟ ویسے تو یہ پورا ہمارا 1.5 گھنٹے کا اسی موضوع پر ایک لیکچر پچھلے سال ہو چکا ہے، اس کو لے کے دوبارہ سنا جا سکتا ہے کہ اکثریت علماء کی تو یہ کہتی ہے کہ بڑے بیٹے پر واجب ہے، اور بڑا بیٹا نہ ہو تو پھر ظاہر ہے کسی کے اوپر بھی واجب نہیں۔ لیکن ایسا نہیں کہ مسئلہ بہت بالکل اتفاقی ہو۔ کچھ علماء ہمارے ایسے گزرے جیسے آیت اللہ سید محمد رضا گل پائیگانی، وہ فرماتے تھے کہ بڑا بیٹا نہ ہو تو دوسرے بیٹوں پر واجب ہو سکتی، اور اس کے علاوہ کوئی دوسرے بیٹے بھی نہ ہوں تو بیٹیوں پر بھی واجب ہو سکتی۔ لیکن امام خمینی ہوں یا آغا سیستانی ہوں یا آیت اللہ خامنہ ہوں، آیت اللہ خوئی ہوں، وہ فرماتے تھے کہ صرف بڑے بیٹے کے اوپر واجب ہوتی ہیں۔ بہرحال یہ کہ مرحوم والدین کی قضا نمازیں یہ بھی واجب نمازوں میں سے ایک ہے، البتہ بڑے بیٹے پر۔ اس کے بعد نظر، قسم، عہد اور اجارے کی نمازیں یہ بھی واجب نمازوں میں سے ایک ہے۔ یہ واجب نمازیں، نظر کی کہ میں 2 رکعت نماز پڑھوں گی، اگر میرا فلاں کام ہو گیا نماز واجب ہو جائے گی۔ قسم کھائی آپ نے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھوں گی، وہ نماز واجب ہو گئی آپ پر۔ آپ نے عہد کیا، آپ نے کسی سے پیسے لے کر اجارے کے اوپر نمازیں پڑھنے کا کسی سے معاہدہ کیا، اب یہ نمازیں پڑھنا آپ کے اوپر واجب ہو جائے گا۔ یہ 6 نمازیں ہیں کہ جو کہ واجب نمازیں، ان کے اندر بہت تفصیل ہے، ابھی تو ہم نے صرف ایک ظاہر ایک لسٹ ہی بتائی ہے کیونکہ موضوع ہمارا ہے مستحب نمازیں۔ اچھا، مستحب نمازوں کے اندر بھی تقریباً اس طرح سے 2 کیٹیگریز بن جاتی ہیں۔ ایک تو عام مستحب نمازیں، اور ایک ہیں جو بہت تاکیدی مستحب ہے۔ تاکیدی مستحب، دیکھیے پہلے تو ایک اصول آپ یاد رکھ لیجئے کہ بذات خود کوئی بھی نماز اسلام میں نہ مکروہ ہوتی ہے، نہ حرام ہوتی ہے، اور نہ مباح ہوتی ہے۔ یا واجب ہوتی ہے یا مستحب ہوتی ہے، بس یا نماز واجب ہوگی یا نماز مستحب ہوگی۔ اسلام میں کبھی کوئی نماز حرام نہیں ہوتی، اسلام میں کبھی کوئی نماز مکروہ نہیں ہوتی۔ اچھا، یہاں پر بھی سوائے اس کے کہ کوئی عنوان ثانوی آ جائے، یعنی کوئی ایسی بڑی بات ہو جائے، کوئی مثلا کوئی شخص ڈوب رہا ہے، اس کی جان بچانی ہے، اور کوئی شخص جل رہا ہے، اس کی جان بچانی ہے، اور ہم اس کو جلتے دیکھتے رہیں، ڈوبتے دیکھتے رہیں اور اپنی نماز پڑھتے رہیں، تو یہ عنوان ثانوی ہو جائے گا۔ اب یہ ہے کہ اپنی نماز کو توڑو، چاہے آپ کی نماز قضائی کیوں نہ ہو جائے، اس کو بچانے کے چکر میں، یعنی اس وقت نماز پڑھنا حرام تھا۔ اصلاً وہ خود نماز حرام نہیں ہوتی، کبھی وہ جگہ حرام ہوتی ہے، کبھی وہ وقت حرام ہوتا ہے، یا وہ موقع خود مکروہ ہوتا ہے یا حرام ہوتا ہے۔ لیکن ویسے اسلام میں کبھی بھی کوئی نماز بذات خود ذاتی طور پر حرام نہیں۔ کچھ روزے ایسے ہیں جو ذاتی طور پر حرام ہیں، لیکن نماز میں ایسا مسئلہ نہیں ہے، نماز میں کوئی نماز ذاتی طور پر حرام نہیں، کسی اور واجب سے ٹکراؤ کی وجہ سے حرام ہو جاتی، براہ راست حرام نہیں۔ تو کچھ نمازیں بڑی تاکیدی مستحب ہیں، جیسے کہ سب سے زیادہ تاکیدی مستحب نمازیں جو ہیں وہ نوافل یومیہ، نوافل یومیہ جو کہ 34 رکعت ہوتے ہیں، اور 17 واجب رکعت جو ہوتی ہیں نماز واجب والی 17، اور یہ 34 رکعت جو مستحبات ہیں، مستحب نمازیں ہیں، نافلہ جن کو کہا جاتا ہے، ان کو جب ملا لیا جاتا ہے تو 51 رکعت بنتی ہیں۔ جی 34 اور 17 یہ 51 رکعت بن جاتی ہیں، جو ایک مومن کی ذمہ داریوں میں بھی شمار ہوتی ہے کہ وہ روزانہ 51 رکعت نماز پڑھے۔ اس پہ ہماری ایک بحث آگے چل کر آئے گی، آج نہیں تو اگلی کلاس میں آئے گی، کہ کچھ روایتوں کے اندر 50 رکعت کا تذکرہ ہے، کچھ میں 51 رکعت کا تذکرہ ہے، تو اس سے فرق کیا پڑتا ہے یہ اگلی کلاس میں پتہ چلے گا۔
اچھا ویسے تو یہ 51 رکعت اس طرح سے بنتے ہیں، لیکن سفر میں یہ تعداد کم ہو جاتی، واجب نمازیں بھی تعداد رکعت سفر میں کم ہو جاتی ہے، اور جمعے کے دن عام حالات میں جمعے کو یہ نوافل کی تعداد بڑھ جاتی. یہ بھی انشاءاللہ اگلی دفعہ کا عنوان بنے گا. لیکن پڑھنے کے اعتبار سے جس طرح سے کوئی واجب نماز پڑھی جاتی ہے، بالکل اسی طرح سے کوئی بھی مستحب نماز پڑھی جاتی ہے. اس میں کوئی فرق نہیں ہے واجب اور مستحب نمازوں میں. عام طور پر پڑھنے کے اندر طریقہ کار ایک ہی ہے. اور دیکھیے نماز مستحب جو ہے، یہ ایک اصول یاد رکھ لیجئے کہ یہ ہمیشہ ہر نماز مستحبی ایک دو مقامات کو چھوڑ کر یہ ہمیشہ 2 رکعت ہی پڑھی جائیں گی. نہ 2 رکعت سے مستحب نماز کم ہوتی ہے، نہ 2 رکعت سے زیادہ ہوتی ہے ایک آدھ مقامات کو چھوڑ کر. مثلا نماز شب کی جو نماز وتر ہے یا نماز وتر جس کو کہتے ہیں، وہ ایک ہی رکعت ہوتی ہے. نماز شب آپ کو پتہ ہے 11 رکعت کی نماز ہے، 2 رکعت کر کے 4 نمازیں، یعنی 8 رکعت تو نماز شب کی نیت سے ہوں گی، 2 رکعت جو ہے وہ نماز شف کی نیت سے ہوں گی، یا نماز شفا جسے کہتے ہیں عام الفاظ کے اندر لوگوں میں جو مستعمل ہے، اور 1 رکعت نماز وتر یا نماز وتر. تو یہ اس کا ایکسیپشن ہے، یہ واحد 1 رکعتی نماز ہے جو کس اصول سے باہر ہے، ورنہ ہر مستحبی نماز 2 رکعت ہوتی. اور دوسری ایک اور نماز ہے، اس کا نام ہے نماز اعرابی. اس پہ بھی ہماری اگلی کلاسوں میں گفتگو آئے گی. یہ وہ واحد مستحب نماز ہے جو 4 رکعتی نماز ہے. یعنی بس یہ 2 ایکسیپشن ہیں اس قانون کے اندر کہ ہر مستحبی نماز 2 رکعت ہوتی ہے سوائے نماز وتر کے جو 1 رکعت ہوتی ہے، یا نماز اعرابی کے، یہ بھی مستحب نماز ہے، یہ 4 رکعت ہی ہوتی ہے. تو اس کی تفصیل آئے گی. اچھا چاہے اس کی تفصیل کتابوں کے اندر بیان ہو یا نہ ہو، مثلا آپ توضیح المسائل پڑھیں گے، اس میں لکھا ہوگا کہ ظہر کے جو نافلہ ہیں وہ 8 رکعت ہیں. تو اب لوگ یہ سوچتے ہیں کہ 8 رکعت کیسے پڑھیں، پوری نماز پڑھتے ہوئے جائیں اور تشہد سلام بالکل 8ویں رکعت پہ جا کر پڑھیں. نہیں، چاہے لکھا ہو یا نہ لکھا ہو، ایک اصول ہے کہ یہ سب نمازیں 2 رکعت کر کے ہی پڑھی جائیں گی. کبھی لکھا ہوتا ہے کسی جگہ، کبھی نہیں بھی لکھا ہوتا. اسی طرح سے جمعے کے جو نافلہ ہیں وہ 20 رکعت ہیں مثلا جمعے کے دن. اب یہ سب بھی 2 رکعت کر کے ہی پڑھے جائیں گے. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ یہ 20 رکعت کے معنی کی شروع سے پڑھنا شروع کریں اور اس کے بعد ایک تشہد و سلام کے اوپر آخر میں وہ پڑھیں. ایسا نہیں، 2 رکعت کر کے ہر 2 رکعت کے بعد تشہد سلام پڑھ کے نماز ختم کریں گے، پھر اگلی 2 رکعت پڑھیں گے. اس طرح سے بات آگے بڑھے گی. اور اسی کے اندر جو ہے وہ نماز شب بھی شامل ہو جاتی ہے کہ نماز شب کو بھی یہی کہا جاتا ہے کہ 11 رکعت کی نماز ہے، لیکن یہ بھی 5 نمازوں کے اندر ڈیوائیڈڈ ہوتی ہے. 2 رکعت کر کے 5 نمازیں اور اس کے بعد 1 رکعت نماز وتر. یعنی یہ اس طرح سے پوری 11 ایک ساتھ نہیں پڑھی جاتی بلکہ 2 رکعت کر کے اور پھر آخری 1 رکعت. یہ تو ابھی الگ سے ایک موضوع آئے گا نا، وہ جب ہم نماز شب کو ڈسکس کریں گے اس وقت ہی آئے گا. ویسے ہم یہ اس میں بیان کر چکے ہیں پچھلی ایک نشست کے اندر، لیکن وہ نماز شب کے فقہی مسائل جو مستحبی نماز، ہم ہر ایک مستحب نماز کو، جیسے نماز جعفر طیار پہ آپ کی پوری 1.5 گھنٹے کی فقہی مسائل کی کلاس ہوگی، اس کے فضائل اور فقہی مسائل نماز جعفر طیار کے. اسی طرح جب نماز شب پہ ویسے ہماری گفتگو ہو چکی، لیکن شاید ایک دفعہ اور اس کو کرنا پڑے مزید تفصیل کے ساتھ، تو اس وقت یہ اس مسئلے کو لے کر آئیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا. ابھی ہماری اس سے ذرا موضوع سے باہر جائے گا. مختصراً یہ کہ نماز قضا کو نماز شب کے ساتھ ملا کے نہیں پڑھا جا سکتا. بس ابھی فی الحال یہ کر لیں کہ یہ چیز ممکن نہیں ہے. نماز قضا الگ ہوتی ہے، نماز شب بالکل الگ نماز ہے. ان کو دونوں نمازوں کو ایک ہی نماز میں نیت کر کے نہیں پڑھا جا سکتا. خیر، اچھا پھر اکثر علماء البتہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو نمازیں، ویسے تو آپ نے ابھی کیا سنا کہ 1 رکعت یا تو ایکسیپشن ہے کہ استثناء ہے کہ 2 رکعتی نماز، ہر مستحب نماز 2 رکعتی نماز ہوتی ہے، لیکن سوائے نماز وتر کے جو 1 رکعت ہے، یا نماز اعرابی کے جو کہ 4 رکعت ہے. لیکن علماء فرماتے ہیں کہ جو نماز شب
جو 2 رکعت ہے اور نماز وتر جو 1 رکعت ہے، ان کو بھی ایک نماز بنا کے 3 رکعتی نماز بنا سکتی ہیں اور ایک تشہد و سلام پہ ختم کر سکتی ہیں۔ جی ہاں، اچھا علماء کہتے ہیں اختیار ہے، یعنی الگ الگ بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں اور اس کو ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی 3 رکعتی نماز بنا کر ایک سلام کے اوپر اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ علماء فرماتے ہیں الگ الگ پڑھنا بہتر ہے۔ البتہ ایسا اتفاقی مسئلہ نہیں، ہمارے کچھ مراجع ایسے گزرے ہیں جو اس بات کو ضروری سمجھتے تھے کہ ان دونوں نمازوں کو ملا کر 3 رکعتی نماز بنا کر ہی پڑھو، لیکن فی الحال وہ والا مسئلہ نہیں ہے۔ موجودہ مجتہدین تو اس کو کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ الگ الگ کر کے ہی پڑھیں۔ اچھا، اب ویسے تو کوئی فرق نہیں ہے واجب اور مستحب نمازوں میں، لیکن اس سے آپ کے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے کہ اگر آپ کو یہ بات پتہ چل جائے کہ واجب اور مستحب نمازوں کے اندر فرق کتنے ہیں۔ 10 تو بہت نمایاں فرق ہیں اور 2 فرق الگ سے بھی علماء بیان کرتے ہیں، اس طرح سے تقریباً یہ 12 فرق بنتے ہیں۔ اس سے آپ کے بہت سارے مسئلے، ان فرق، یہ جب آپ کو فرق پتہ چل جائیں گے واجب اور مستحب نمازوں کے، تو بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اچھا، تو اب ہم ایک ایک کر کے اس میں گفتگو شروع کرتے ہیں۔ پہلا فرق یہ ہے کہ واجب نمازوں میں استقرار ضروری ہے۔ استقرار یعنی دیکھیے مستحب نمازوں میں استقرار ضروری نہیں ہوتا، یعنی استقرار کہتے ہیں جسم کا ٹھہرا ہوا ہونا، جسم ہلتا ہوا نہ ہو، جسم ہلتا ہوا نہ ہو، یعنی واجب نماز ہلتے ہوئے سواری کی حالت میں، حالت اختیار میں نہیں پڑھ سکتے، حالت اختیار میں نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں، بھولے سے آپ نے شروع کر دی، یا مثلا مجبوری ہے، جہاز کے اندر مثلا نماز پڑھنی پڑ رہی ہے، ٹرین میں پڑھنی پڑ رہی ہے، بس میں بیٹھے ہوئے ہیں اس میں پڑھنی پڑ رہی ہے، ورنہ دیکھیے پہلے مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر نماز قضا نہیں ہو رہی، مثلا ہمیں پتہ ہے کہ 4 گھنٹے بعد ٹرین رک جائے گی، 2 گھنٹے بعد مثلا دبئی سے کراچی پہنچ جائیں گے اور یہاں پہ بھی ابھی ٹائم باقی ہوگا، تو چاہے وقت اول، وقت فضیلت یہ سب آ چکا ہو جہاز میں، تب بھی جہاز میں واجب نماز نہیں پڑھی جا سکتی، پڑھی بھی کسی نے تو باطل ہوگی، اس وجہ سے کہ نماز قضا ہونے سے پہلے ابھی استقرار کی حالت نہیں ہے، آپ کی ہلتی ہوئی حالت ہے، ہلتی ہوئی حالت کے اندر جو ہے نماز نہیں ہو سکتی۔ تو جب اتر جائے گا، جہاز لینڈ کر جائے گا، ابھی نماز قضا نہیں ہوئی ہے، انتظار کریں گے، چاہے بالکل آخری وقتوں میں، آخری 10-15 منٹ کے اندر ہی نماز پڑھنی پڑے۔ اب یہ نہیں سوچیں گے، اب اس کی تیاری آپ چاہے پہلے سے کر کے رکھیں، جہاز سے ہی آپ وضو کر کے تیار ہو جائیں، اور یہ نہیں ہوگا کہ بھائی وہاں پہ کہاں جائیں گے، ایئرپورٹ پہ کہاں پڑھیں گے۔ جو پڑھنے والے ہیں ان کے لیے کہیں نہ کہیں جگہ وہ مل جاتی ہے، کہیں پہ بھی کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں، نماز خانے بھی بنے ہوئے ہیں۔ تو اپنی صرف سستی اور کاہلی کی وجہ سے یا تو قضا کر دیں اس کو، یا یہ کہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بڑے آرام سے جہاز کی سیٹ پہ بیٹھ کے پڑھتے ہوئے چلے جائیں گے، وہ نماز باطل ہوگی۔ تو بغیر کسی مجبوری کے، ہاں مجبوری کب شمار ہوگی؟ مجبوری اس وقت ہوگی کہ جہاز کی مثلا فلائٹ کا جو ڈیوریشن ہے وہ اتنا زیادہ ہے، ٹرین نہیں رکے گی اور نماز قضا ہو جائے گی، بس اب نہیں رکے گی اور نماز قضا ہو جائے گی۔ اب یہ صورتحال ایسی ہے کہ اس کے اندر مجبوری کی حالت آ گئی ہے، تو مجبوری میں پھر استقرار واجب نہیں ہوتا، یعنی پھر ہلتی ہوئی حالت میں ہی، حرکت کی حالت ہی کے اندر نماز واجب پڑھی جائے گی۔ تو اختیاری حالت کے اندر، لیکن مستحب نماز میں ایسا نہیں، مستحب نماز میں استقرار ضروری نہیں ہوتا۔ ہاں کس وقت ضروری ہوتا ہے؟ جب آپ ایک ہی جگہ کھڑے ہو کر آپ مستحب نماز پڑھ رہے ہیں، تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کھڑے کھڑے ہلنا شروع کر دیں، کہ آپ کہیں کہ بھئی اس میں استقرار تو ضروری نہیں ہوتا نا، یعنی کہ جسم حالت حرکت میں نہ ہو۔ نہیں، اگر ایک جگہ کھڑے ہو کر آپ پڑھ رہی ہیں تو پھر استقرار ضروری نہیں۔ اور ورنہ آپ سواری پہ اگر آپ جا رہی ہیں، سواری پر یا چلتے ہوئے آپ نماز پڑھ رہی ہیں، چلتے ہوئے بھی مستحب نماز پڑھی جا سکتی۔ ابھی اس کا ایک طریقہ بھی آگے چل کر آ جائے گا کہ وہ کس طرح سے پڑھی جائے گی۔ چلتے ہوئے بھی مستحب نماز پڑھی جا سکتی، نافلہ بھی چلتے پھرتے آپ پڑھ سکتی ہیں۔ ظہر کے 8 رکعت کے نافلہ ہیں، یا مثلا مغرب اور عشاء چلیں اس کے اندر تو پھر عشاء کی اس کی طرف نہ جائیں، ان نافلہ نمازیں بھی چلتے پھرتے پڑھی جا سکتی ہیں، نماز شب چلتے پھرتے پڑھی جا سکتی ہے، نماز جعفر طیار چلتے پھرتے پڑھی جا سکتی۔
گاڑی میں بیٹھ کے جا رہے ہیں، لمبی لانگ ڈرائیو ہے، آپ بیٹھے بیٹھے ہی بھی اس میں قبلہ رخ ہونا بھی شرط نہیں ہوتا ہے. ہاں ایک جگہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر قبلے سے نہیں ہٹ سکتے، یعنی آپ جیسے ابھی یہاں پر نماز پڑھنا چاہے کوئی تو اسے قبلہ رخ ہونا پڑے گا. لیکن آپ واک کرتی ہوئی جا رہی ہیں اور پتہ چلا مخالف سمت میں جا رہی ہیں آپ قبلے سے، ضروری نہیں کہ کوئی شخص مثلا وہ جیسے آج کل ہے کہ جناب کیلے بھی جو ہیں تو قبلہ رخ رکھے جائیں، تو یہ والا تو مسئلہ نہیں ہے نا. یعنی ظاہر ہے آپ کو کسی جگہ جانا ہے تو ہو سکتا ہے قبلے کے برخلاف سمت میں ہو، تو ضروری نہیں قبلے کی طرف ہی چلتے جاؤ. تو حالت جو مستحب نماز ہے اس کے لیے قبلہ رخ ہونا بھی شرط نہیں، سوائے اس کے کہ کسی ایک جگہ کھڑے ہو کر آپ نماز پڑھ رہی ہیں. ورنہ آپ چلتے پھرتے اگر پڑھ رہی ہیں، حالت حرکت میں پڑھ رہی ہیں، تو پھر قبلہ رخ ہونا بھی شرط نہیں. اور سواری کے اوپر بھی اسی طرح سے پڑھا جا سکتی ہے یہ نماز. تو مستحب نماز جہاز میں بھی پڑھ سکتے ہیں، گاڑی میں بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹرین میں بھی پڑھ سکتے ہیں، بس میں بھی پڑھ سکتے ہیں. استقرار بھی ضروری نہیں ہے، قبلہ رخ ہونا بھی ضروری نہیں ہے. تو البتہ یہ ضرور اس کا خیال رہے کہ مستحب نماز کے دوران بات چیت نہیں کر سکتے. مثلا واک کرتے ہوئے دو سہیلیاں جا رہی ہیں، پارک میں واک کر رہی ہیں، آپ نے سوچا مثلا رات کے وقت واک کرنے کے لیے گئے، چلو 11 رکعت کی نماز ہی پڑھ لیں، مستحب نماز شب. مثلا آغا سیستانی کے فتوے میں اجازت بھی ہے کہ نماز مغرباً پڑھنے کے فوراً بعد بھی نماز شب پڑھی جا سکتی ہے، تو چلو ہم اس طرح سے پڑھ لیں. تو اب یہ نہیں ہوگا کہ نماز شب بھی پڑھ رہی ہیں، اس نے کچھ سوال پوچھا تو آپ نے جواب دینا شروع کر دیا. نہیں، بات چیت نہیں ہو سکتی، کھانا پینا نہیں ہو سکتا اس دوران. تو یہ دماغ میں اس اعتبار سے یہ چیز رہنی چاہیے. اسی طرح سے نماز شب کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ حالت اگر استقرار، ویسے اگر آپ پڑھیں گے کسی ایک جگہ اپنے گھر میں تو قبلہ رخ ہو کر پڑھیں گی، استقرار بھی ضروری ہے، ہلتے جلتے بھی نہیں رہنا ہے. لیکن یہی نماز اگر سواری پر پڑھی جائے گی یا پیدل چلتے پڑھی جائے گی تو پھر یہ چیزیں ان کا خیال رکھنا ضروری نہیں. تو واک کے درمیان بھی پڑھی جا سکتی ہے، ڈرائیو کرنے کے درمیان بھی پڑھی جا سکتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. رکوع کے لیے ہلکا سا سر کا معمولی سا اشارے سے رکوع کریں، اور سجدے کے لیے تھوڑا سا اشارہ مزید سر کو جھکا کر لیں. پورا ضروری نہیں کہ بہت زیادہ نیچے جھک کر اس کو کیا جائے، یہ ضروری نہیں. تو مستحب نماز کا ایک فرق آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ واجب نمازیں تو ہمیشہ حالت استقرار ہی میں پڑھی جائیں گی. جیسے کہ آپ نے سوائے کہ مجبوری کی حالت ہو جائے، جیسے اب فلائٹ اتنی لمبی ہو گئی ہے، ٹرین اب رکے گی نہیں اور ہماری نماز قضا ہو جائے گی، ہم نے کسی وجہ سے اتنی ڈیلے کر دی نماز کہ اتنا وقت نہیں بچا، اور اب 2 گھنٹے رہ گئے ہیں مثلا، لیکن اب معلوم ہے کہ نہیں 3 گھنٹے بعد جہاز لینڈ کرے گا، تب تک تو ہماری نماز قضا ہو جائے گی. یا بالکل بس سمجھیں ابھی لینڈ کیا ہے، ظاہر ہے وہ ٹیکسی کرتے ہوئے اور اس کے بعد رکے گا اور ہم نکلیں گے جب تک، پھر قضا ہو جائے گی. تو پھر یہ ایک ایسا موقع ہے کہ آپ کو جہاز میں ہی نماز پڑھنا ہے، یہ سواری کے اوپر ہی نماز پڑھنا ہے، وہ مجبوری کی حالت ہے. لیکن اس میں کوئی مجبوری نہ ہو، مستحب نماز میں کوئی مجبوری نہیں ہے، تب بھی آپ سواری پر اور پیدل چلتے ہوئے بھی اس میں کوئی استقرار ضروری نہیں ہے، قبلہ رخ ہونا بھی ضروری نہیں ہے. یہ ایک فرق ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ حتی الامکان واجب نمازوں میں رکوع اور سجود صحیح طرح سے انجام دینے، مستحب نمازوں میں یہ شرط بھی نہیں. اچھا یہ کیسے ہوگا؟ دیکھیے ابھی آپ نے سنا کہ واجب نمازوں میں حتی الامکان استقرار ضروری. استقرار الگ چیز ہے اور رکوع و سجدہ صحیح طرح سے انجام دینا الگ ہے. ممکن ہے کوئی فلائٹ بہت لمبی ہو، لمبی فلائٹ ہے اور قضا ہو جائے گی نماز. اب دیکھا جائے تو استقرار تو ضروری نہیں ہے، لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے کہ مثلا ہم اپنی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے ہی بس رکوع اور سجدہ کر لیں. یہ نہیں کہ استقرار صرف معاف ہوا ہے، رکوع اور سجدہ صحیح طرح سے کرنا تو معاف نہیں ہوا ہے. یہ ہمیشہ آپ کو صحیح طرح سے ہی انجام دینے، یعنی آپ کو اپنی سیٹ سے اٹھیں، بہت ساری ایسی جگہ کچن کی سائڈ پہ بعض اوقات اجازت مل جاتی ہے، جس جگہ ایمرجنسی ایگزٹ ڈور وغیرہ ہوتا ہے اس کی طرف کہیں نہ کہیں جہاز میں جگہ تلاش کرنی پڑے گی کہ جہاں پر ہم صحیح طرح سے رکوع اور سجدہ انجام دے سکیں. بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ یعنی حتی الامکان پوری کوشش کرنی، حتی الامکان. یعنی اکثر لوگ کہتے ہیں کون جائے پوچھے، شرم آ رہی ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ پیسنجرز کی طرف قبلہ اس طرح سے، قبلے کا بھی خیال کرنا ہوتا ہے واجب نماز میں، وہ دیکھنا پڑے گا آپ کو یا پوچھنا پڑے گا
مستحب نماز میں تو قبلہ رخ ہونے کی شرط نہیں ہے، لیکن اگر آپ جہاز میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں، ٹرین اور بس میں بھی پڑھ رہے ہیں، تو ٹھیک ہے استقرار معاف ہوا ہے لیکن قبلہ معاف نہیں ہوا. اور اسی طریقے سے صحیح طرح سے رکوع اور سجدہ یہ جو ہے یہ معاف نہیں ہوا. آپ کو رکوع اور سجدہ صحیح طرح سے کم قیام، بہت سے لوگ قیام پر تو قادر ہیں نا، ٹھیک ہے رکوع اور سجدہ بعض اوقات نہیں ہو سکتا، اجازت نہیں مل رہی، پیسنجرز جو ہیں وہ بیچ میں بھی کھڑے ہوئے ہیں، 2 سیٹوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے، آپ کو کہیں پہ بھی نماز نہیں آپ کے رکوع اور سجدہ وغیرہ صحیح طرح سے کر سکے. لیکن کم سے کم اپنی سیٹ والی جگہ پہ کھڑا تو انسان ہو سکتا ہے جیسے عام طور پر کھڑے ہوتے ہیں. تو پھر پوری نماز آپ کو کھڑے ہو کر ہی پڑھنا پڑے گی، اور رکوع اور سجدہ سر کے اشارے سے یا بعض اوقات مسائل میں وہ جو سامنے ٹرے ہوتی ہے جس پہ کھانا وغیرہ رکھ کے کھاتے ہیں، اس کے اوپر صحیح طریقے سے سجدہ کرنا، سجدہ گاہ وغیرہ رکھ کے، کسی بھی ایسی چیز جس پہ سجدہ کرنا صحیح. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ مستحب نمازوں میں یہ شرط نہیں، مستحب نمازوں میں یہ شرط نہیں ہے، بلکہ بیٹھے بیٹھے بھی مثلا اپنی سیٹ پر ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور رکوع سجدہ سر کے معمولی اشارے سے کر سکتے ہیں. واجب نماز میں ایسا نہیں کر سکتے، حتی الامکان جب تک پاسبل ہے آپ کے لیے آپ جگہ تلاش کریں، ریکویسٹ کریں، جب پورا مایوس ہو جائیں، نہ جگہ مل رہی ہے نہ اجازت مل رہی ہے. مثلا بعض اوقات جہاز چھوٹے ہوتے ہیں، کچن والی سائڈ پہ بھی ان کا عملہ مسلسل کام میں مصروف ہوتا ہے، وہ آپ کو نماز پڑھنے کی، اول تو فاسٹ نماز پڑھنے کی بھی آپ کو پتہ ہونی چاہیے، فجر اذان بھی دے رہے ہیں، اقامت بھی دے رہے ہیں، تمام مستحبات کی اتنا ٹائم نہیں ہوتا وہاں، وہ صرف واجبات پہ اکتفا کریں، مشکل سے 1 یا 1.5 منٹ کے اندر یا 2 منٹ کے اندر 4 رکعتی نماز. وہاں تو خیر سفر ہوتا ہے، 4 رکعتی 2 رکعت میں تبدیل ہو جاتی ہے، جہاز میں تو ایسا نہیں ہوگا عام طور پر. تو اتنا مشکل سے 1-1.5 منٹ کے اندر اتنی تو اجازت آپ کو مل سکتی ہے. تو بہرحال یہ دماغ میں اس لحاظ سے یہ چیز رہنی چاہیے کہ بیٹھے بیٹھے بھی رکوع اور سجدہ مستحب نماز میں سر کے معمولی اشارے سے کر سکتے ہیں. قبلے کا وہ پھر اس کے الگ طریقہ کار ہیں، یا آغا سیستانی نے بھی لکھا ہے، اسٹاف سے پتہ کریں. بہت سے جہاز ایسی ہیں کہ جس میں سامنے اسکرین کے اوپر قبلہ مینشن ہو رہا ہوتا ہے، جو مختلف اسلامی ممالک کی ایئر لائنز ہیں، اور نہیں بھی اگر ہو تو عملہ عام طور پر بتا سکتا ہے. اور یا پھر اس کے الگ طریقہ کار ہیں کہ اگر بالکل پتہ نہ چلے تو پھر کیا کیا جائے گا، یہ تھوڑا سا اور تفصیلی موضوع ہو جائے گا. پھر اس میں انسان کو اپنے گمان پہ عمل کرنا ہوتا ہے. بعض اوقات 2 سمتوں میں گمان ہو رہا ہوتا ہے تو ایک ہی نماز کو 2 دفعہ پڑھنا ہوتا ہے. خیر وہ تھوڑے سے تفصیلی مسئلے ہیں جو ابھی فی الحال خارج ہیں، کیونکہ ہم صرف جہاز میں بیٹھ کے نماز پڑھنے کے فقہی مسائل نہیں بتا رہے، کہ عمومی طور پر نمازوں کے فرق بتا رہے ہیں کہ کہاں پر اس کی اجازت ہوتی ہے. تو بیٹھے بیٹھے بھی اس انداز سے مثلا یہ جہاز کی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آرام سے نماز پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں. نہ قبلہ رخ ہونے کی شرط ہے، نہ رکوع اور سجدہ ویسا کرنے کی جو شرط ہے. اور سر کے زمین پہ بھی اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو معمولی اشارے یا سجدے کے لیے تھوڑا سا اور زیادہ جھک جائیے، پورا ضروری بھی نہیں ہے. اگر بیٹھ کے بھی نماز پڑھ رہے ہو تو پورا سجدے میں سر کو رکھنا بھی مستحب نماز میں ضروری نہیں، تھوڑا بھی سر کو جھکا کے اگر وہ کر لیں سجدہ تو وہ بھی کافی ہوتا ہے. اچھا، تیسرا فرق یہ ہے کہ مجبوری کے علاوہ واجب نمازیں ہمیشہ کھڑے ہو کر پڑھی جائیں گی، مستحب نماز کے اندر ہی شرط نہیں. یعنی جب تک جسم کے اندر آپ کی طاقت ہے یا طاقت نہیں ہے لیکن سہارے کے ساتھ آپ نماز پڑھ سکتی ہیں، تب تک آپ کو بیٹھنے کی اجازت نہیں. یعنی مجبوری میں واجب نماز صرف اتنی سخت مجبوری، یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ میراتھن ریس میں شرکت کرنے کے بعد لوگ وہاں پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو پورے گھر سے آئے ہیں، پیدل چلتے ہوئے آ رہے ہیں، وہاں مسجد کے واش روم کو استعمال کر کے آئے ہیں، اکڑو بیٹھ کے ابھی وضو کیا ہے وضو خانے کے اندر، اور اس کے بعد وہاں آ کر کرسی کے اوپر بیٹھ جائیں گے. تو واجب نمازیں حتی الامکان جب تک انسان بالکل کھڑے ہونے سے معذور نہ ہو، چاہے وہ سہارا لے کر ہو، چاہے وہ مثلا دیوار کا سہارا لے لیں، میز کا سہارا لے لیں، جب تک جسم میں طاقت ہے، توانائی ہے، طریقہ کار ممکن ہے کہ ہم کھڑے ہو کر نارمل طریقے سے پڑھ سکیں، تب تک آپ کو نمازیں کھڑے ہو کر ہی پڑھنا ہے، معاف نہیں. لیکن مستحب نماز میں ایسی کوئی مجبوری نہیں، بغیر مجبوری کے بھی آپ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتی ہیں. اگرچہ یہ ضرور ہے کہ افضل ضرور ہے کہ مستحب نماز بھی کھڑے ہو کر پڑھی جائے، زیادہ ثواب ہے، لیکن بہرحال یہ واجب نہیں ہے، واجب نہیں.
تو سوائے صرف ایک نماز ایسی ہے، اس میں دیکھیں، ہاں یہ پہلے یہ بتا دوں کہ روزانہ کے جتنے بھی نوافل ہیں یہ بھی سب بیٹھ کر پڑھے جا سکتے ہیں، کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نماز شب بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی پریشانی کے، بغیر کسی تھکن کے، بالکل فٹ ہیں آپ ہر لحاظ سے، تب بھی آپ بیٹھ کر پڑھ سکتی ہیں۔ ساری مستحب نمازیں بیٹھ کر پڑھ سکتی ہیں سوائے نافلہ عشاء کے۔ نافلہ عشاء کے متعلق اکثر علماء کی، یعنی کہ اکثریت کہتی ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر مستحب نمازیں ہمیں یہ اختیار ختم ہو جاتا ہے، اور مستحب جو نافلہ عشاء ہے اس کو بیٹھ کر ہی پڑھنا ہے احتیاط واجب کی بنا پر۔ وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ ابھی بتا دوں گا وہ بھی، ہاں۔ لیکن یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ سنتی نماز وہ ایک بہتر چیز ضرور شمار کی گئی ہے، لیکن آغا سیستانی اور دیگر مراجع کے نزدیک وہ ضروری نہیں ہے کہ نمازوں کو کھڑے ہو کر جو نماز پڑھی جائے گی اگر اس کو بیٹھ کر پڑھیں گے تو بہتر یہ ہے کہ اس کو ڈبل کر دیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، یعنی اتنی ہی رکعت پر بھی اکتفا کر سکتے ہیں بیٹھنے کی صورت میں بھی۔ تو سوائے نافلہ عشاء کے، نافلہ عشاء کے متعلق علماء کہتے ہیں یہ اختیار ختم ہو جاتا ہے کہ آپ کو اختیار ہے کہ چاہے کھڑے ہو کر پڑھیں چاہے بیٹھ کر پڑھیں، اس کو 2 رکعت کو احتیاط واجب کی بنا پر بیٹھ کر ہی پڑھنا ہے۔ مراجی کی ایک بہت بڑی اکثریت یہ بات کہتی۔ تو ایک یہ ہو گئی بات۔ البتہ ایک اور مسئلہ اس میں اور بھی ہے، کیا ہم یہ کر سکتے ہیں، یہ اختیار تو تھا کہ ہم 2 رکعت نماز کو یا تو بیٹھ کے پڑھ لیں یا کھڑے ہو کر پڑھ لیں، کیا اس بات کا اختیار ہے کہ مثلا پہلی رکعت ہم کھڑے ہو کر پڑھ لیں، دوسری رکعت بیٹھ کے پڑھ لیں، یا الٹا کر دیں اس کا، پہلی رکعت بیٹھ کر پڑھ لیں اور اس کے بعد دوسری رکعت کھڑے ہو کر پڑھ لیں، یا درمیان نماز میں ہی ہم کھڑے ہوئے تھے اور الحمد ابھی آدھی پڑھی تھی، ہم نے سوچا کہ چلو تھکاوٹ ہو رہی ہے تو اب بیٹھ جائیں۔ یہ سب اختیارات مستحب نماز میں، چاہے تو ایک رکعت پہلی رکعت کھڑے ہو کر پڑھ لیں، دوسری بیٹھ کر پڑھ لیں، چاہے پہلی رکعت بیٹھ کے پڑھ لیں، دوسری رکعت کھڑے ہو کر پڑھ لیں، چاہے ایک ہی نماز میں جب چاہیں کھڑے ہو جائیں اور جب چاہیں بیٹھ جائیں، اس کی بھی آپ کو اجازت ہے مستحب نماز میں، یعنی اس لحاظ سے ایک فرق یہ اس انداز کا بھی بن جاتا ہے۔ چوتھا فرق یہ ہے کہ واجب نمازوں میں الحمد کے بعد ایک دوسرا سورہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے پہلی اور دوسری رکعت میں، مستحب نماز میں ایسی کوئی شرط نہیں۔ اچھا دیکھیے، خواہ واجب نماز کے اندر خواہ وہ نماز یومیہ ہو، اس میں بھی الحمد کے بعد دوسرا سورہ پڑھنا ہے، نماز آیات ہو، اس میں بھی الحمد کے بعد دوسرا سورہ یا تو ڈیوائڈ کر کے پڑھنا ہوتا ہے یا مکمل بھی پڑھنا ہوتا ہے، نماز طواف ہے، اس میں بھی الحمد کے بعد دوسرا سورہ پڑھنا ہوتا ہے، مرحوم والد یا والدہ کی اگر کوئی قضا نمازیں پڑھ رہا ہے اس میں بھی الحمد کے بعد دوسرا سورہ پڑھنا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم الحمد کے بعد دوسرا سورہ چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ مرحوم کی پڑھ رہے ہیں یا اپنی ہی قضا نماز پڑھ رہے ہیں تو ذرا شارٹ نماز ہو جائے، جلدی پڑھ لی جائے گی، نہیں، واجب نمازیں چاہے اپنی قضا پڑھ رہے ہوں چاہے مرحوم والدین کی قضا پڑھ رہے ہوں، اس میں دوسرا سورہ پڑھنا ضروری رہے گا، یعنی الحمد پڑھی جائے گی اور اس کے بعد دوسرا سورہ، جیسے مثلا عام طور پر سورہ قدر وغیرہ جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے۔ لیکن مستحبی نماز میں فقط سورہ الحمد کے اوپر اکتفا کر سکتے ہیں اور دوسرا سورہ پڑھنا ضروری نہیں، سوائے ان نمازوں کے جن کا کوئی مخصوص طریقہ ہے، سوائے ان نمازوں کے جس میں کوئی خاص سورے بتائے گئے ہیں کہ یہی سورے پڑھے جائیں۔ اچھا ایک بات اور بتا دی جائے کہ اگر کچھ نمازیں ایسی ہیں جس میں مخصوص سورے بتائے گئے ہیں، ابھی میں وہ بھی ان کا بھی ذکر کرتا ہوں، اگر بالفرض وہ مخصوص سورے ہم نہ پڑھ سکیں، ہمارا بہت دل چاہ رہا ہے لیکن مثلا کسی نماز کے لیے کہا کہ سورہ والشمس پڑھی جائے اس کے اندر، اب ہمیں وہ سورہ زبانی یاد نہیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ دیکھ کر بھی پڑھا جا سکتا ہے، یعنی آپ قرآن ہاتھ میں اٹھا لیں، وہ سورہ کوئی ہاتھ میں اٹھا لیں اور دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، ثواب کم ہو جاتا ہے نماز کا دیکھ کر پڑھنے سے، لیکن بہرحال یہ کہ اجازت ہے اس کی۔ تو لیکن ہمیں وہ یاد نہیں ہے سورہ، تو اب ہم کیا کریں؟ سورہ یاد نہیں ہے ہمیں، تو اب یہ کیا جائے
کیونکہ اس میں خاص اب ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم مثلا ہمیں جو سورہ یاد ہے ہم وہی پڑھ لیں، جو مخصوص سورہ اسے چھوڑ دیں، ہمیں یاد ہی نہیں تو ہم کیسے پڑھیں گے، اور کہیں قرآن بھی قریب میں اویلیبل نہیں ہے۔ تو آپ اگر وہ کوئی اور سورہ اس میں پڑھ لیں تو وہ مستحب نماز باطل پھر بھی نہیں ہوتی۔ مثلا کوئی مخصوص نماز بتائی گئی ہے، جیسے نماز وحشت قبر ہے مثلا، چلیں ابھی اس کا بھی تذکرہ آ جائے گا کہ نماز وحشت قبر میں پہلی رکعت میں الحمد کے بعد مثلا آیت الکرسی پڑھی جائے گی، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 10 دفعہ انا انزلنا پڑھی جائے گی۔ اب انا انزلنا کسی کو یاد نہیں ہے مثلا، اور اس نے کہا کہ ایسا کرتا ہوں میں اس کی جگہ قل اللہ احد پڑھ دیتا ہوں، تو وہ پڑھ دے گا تو نماز باطل نہیں ہوگی، البتہ نماز وحشت قبر کا ثواب نہیں ملے گا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ 2 رکعت نماز مستحبی بن کر ثواب دلوا دے گی، باطل نہیں ہوتی۔ یعنی آپ دیکھیں گے کہ ابھی آگے کے بھی مسائل کچھ ایسے آئیں گے، ایسا لگتا ہے کہ اسلام شریعت تہیہ کیے بیٹھی ہے کہ مستحب نماز کو باطل نہیں ہونے دینا ہے۔ تو ابھی آگے چل کے بھی کچھ مسائل ایسے آئیں گے جس سے اندازہ ہوگا۔ تو نماز وحشت قبر میں الحمد کے بعد مثلا آیت الکرسی ہے یا انا انزلنا وغیرہ ہے، اس کے بجائے اگر ہم کوئی اور سورہ بھی پڑھ لیں تو 2 رکعت نماز مستحب تو بن جائے گی، وہ باطل نہیں ہوگی، لیکن نماز وحشت قبر کا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ وہ مخصوص سورہ پڑھنے سے ہی۔ ابھی ہم کیا کہہ رہے تھے کہ واجب نماز میں الحمد کے بعد دوسرا سورہ پڑھنا ہے ضروری، لیکن مستحب نماز میں ضروری نہیں، سوائے البتہ کب ضروری ہوتا ہے پڑھنا، جب وہ اس نماز کا کوئی مخصوص طریقہ بتایا گیا ہو۔ اب اگر وہ مخصوص طریقوں کو فالو نہ کریں اور اس کے بجائے کوئی اور سورہ ڈال دیں تو اس نماز کا ثواب نہیں ملے گا، لیکن نماز باطل نہیں ہوگی، بس 2 رکعت نماز مستحبی بن جائے گی، عام نماز یعنی۔ تو ایک نماز وحشت قبر اس کی مثال بنتی، یا جس طریقے سے نماز شب قدر ہے، شب قدر میں بھی 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے جس میں الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید پڑھی جاتی۔ اب اس کو اگر کوئی اور سورہ کوئی پڑھ لے سورہ توحید کو چھوڑ کر، مثلا اس نے سورہ کوثر پڑھنا شروع کر دیا اور 7 دفعہ سورہ کوثر پڑھ لی، اس کی وہ نماز باطل نہیں ہوگی، ثواب مل جائے گا 2 رکعت نماز کا، لیکن وہ نماز شب قدر کا مخصوص ثواب نہیں دلوائے گی۔ تو یہ ایک دماغ میں رہے کہ اگرچہ نماز مستحبی میں الحمد کے بعد دوسرا سورہ پڑھنا ضروری نہیں، صرف الحمد پہ بھی اکتفا کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی مخصوص طریقہ بتایا گیا ہے تو پھر اس طریقے کو فالو کرنا پڑے گا، ورنہ ثواب نہیں ملے گا، نماز البتہ باطل پھر بھی نہیں ہوتی۔ اگلا فرق، واجب نمازوں میں واجب سجدے والی آیات کے سورے پڑھنا جائز ہی نہیں۔ واجب نمازوں میں واجب آیات والے سورے پڑھنا جائز ہی نہیں ہے، جبکہ مستحب نمازوں کے اندر واجب آیات والے سورے پڑھے جا سکتے ہیں، جن کو سورہ ہائے عزائم کہا جاتا ہے، یا جن کو سورہ ہائے سجدہ دار کہتے ہیں، یعنی وہ سورے کہ جن میں وہ 4 مخصوص آیات سجدہ آتی ہیں، آیات سجدہ 21ویں پارے میں ایک ہے، ایک 24ویں پارے میں، ایک 27ویں پارے میں اور ایک 30ویں پارے میں۔ یہ تو ایک اب ہمیں ظاہر ہے کہ اس کی مسائل نہیں بتانے، یعنی وہ اب ظاہر ہے کہ جس کے اندر آیت سجدہ جب آئے گی تو لا محالہ کیا ہوگا، آپ کو اس آیت کے پڑھنے کے فوراً بعد سجدے میں جانا پڑے گا۔ تو یہ آپ دوران نماز جان بوجھ کر ایک سجدے کا اضافہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یعنی یہ تو ایک رکعت کے اندر 2 سجدے ہوتے ہیں، آپ نے 3 کیسے کر لی؟ اس وجہ سے واجب جو آیات والے سورے ہیں وہ دوران واجب نماز نہیں پڑھے جا سکتے، دوران واجب نماز وہ نہیں پڑھے جا سکتے۔ اچھا، جیسے عام طور پر سورہ علق ہے، اس کے اندر بھی واجب سجدے والی آیت آتی، اور یہ سب سے چھوٹا سورہ ہے ان آیت سجدہ دار والے سوروں میں، یعنی جن میں یہ سب سے چھوٹا سورہ یہ ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کے دماغ میں آ جائے کہ میں سورہ علق پڑھ لیتا ہوں، مجھے زبانی یاد بھی ہے، تو واجب نماز میں سورہ علق نہیں پڑھی جا سکتی، کیونکہ اس کے اندر آیت سجدہ آئے گی، اور جب آیت سجدہ آئے گی اس کے علاوہ جتنے بھی سورے ہیں نا، باقی 3 اور جو سورے ہیں وہ بہت بڑے بڑے ہیں، شاید ہی کوئی ان کو نماز واجب کے اندر پڑھنے کا سوچے، لیکن ہو سکتا ہے کہ چھوٹا سورہ ہونے کی وجہ سے کسی کو مسئلہ پتہ نہ ہو، کہے کہ آج میں سورہ علق پڑھ لیتا ہوں۔
تو وہ بھی پڑھنے کی اجازت نہیں. اچھا اتنا اور بتا دی جائے یہ چیز کہ دیکھیے نماز عشاء کے متعلق یہ مستحب ہے کہ اس کے اندر لمبے لمبے سورے پڑھے جائیں, ثواب زیادہ ہے. واجب نہیں ہے, ہاں نماز عشاء میں سورے لمبے سورہ کا انتخاب کریں. جو ذرا ہم تو سب سے چھوٹا والا سورہ دیکھتے ہیں, میرے خیال ہے سورہ کوثر, قل اللہ وغیرہ, اتنا ٹائم نماز کے اندر کون لگائے. تو لیکن عشاء کی نماز کے اندر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر زیادہ ثواب اسی چیز کا ہے. پڑھی جا سکتی ہے, البتہ وہ پھر اس میں ثواب کم ہو جاتا ہے دیکھ کر پڑھنے سے. پتہ چلا ثواب لینے جا رہے ہیں پھر ثواب کم بھی ہو رہا ہے. ہاں پڑھ سکتے ہیں. دیکھیں اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص واجب نماز کے اندر بھولے سے یہ واجب آیتوں والا سورہ پڑھ لے, یا مثلا کوئی اور تلاوت کر رہا ہو بیٹھا ہوا وہاں پر اور آپ کے کان میں آیت سجدہ آ جائے, تو اس سے نماز باطل تو نہیں ہوتی, لیکن یہ کہ دوران نماز ہی سر کا معمولی اشارے سے آپ سجدہ کریں گی, کیونکہ واجب آیت سجدہ آپ کے کان میں آ گئی. دوران نماز سر کے معمولی سے اشارے سے سجدہ ہوگا اور اس کے بعد نماز کو ویسے ہی کنٹینیو رکھیں گے, اور بعد نماز صحیح طرح سے احتیاط لازم کی بنا پر صحیح طرح سے ایک سجدہ انجام دیں گے جو ایک پراپر سجدہ ہوتا ہے, سجدہ تلاوت. اچھا اب لیکن مستحب نمازوں کے اندر آپ جان بوجھ کر بھی یہ چاروں سورے پڑھ سکتے ہیں کہ جن کے اندر سجدہ آتا ہے, چاہے آپ دیکھ کر پڑھ رہی ہوں, اور جب وہ آیت سجدہ آئے آپ اسی وقت سجدے کے اندر چلی جائیں اور سجدہ کر کے دوبارہ کھڑی ہوں اور نماز وہیں سے کنٹینیو کریں. یہ مستحب نماز کا ایک ہے. اچھا یہ مسئلہ سب سے زیادہ کہاں پیش آتا ہے؟ مکے میں پیش آتا ہے, یا مثلا مدینے میں پیش آتا ہے, اور وہاں پر فجر کی نماز میں جمعے کے روز اس کے پیش آنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں, کیونکہ امام جماعت جو وہاں پر ہیں فجر کی نماز میں عام طور پر واجب آیات والی جو سورہ یا ان کی وہ واجب آیات والے سورہ کا بھی میں سے, کیونکہ وہ ان کے ہاں پورا مکمل سورہ پڑھنا واجب نہیں, وہ کچھ آیات کا بھی انتخاب کرتے ہیں اور ان کے اندر وہ واجب آیاتیں آتی ہیں. اب جو ہمارے شیعہ برادران ہیں وہ وہاں پر بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ ایک دم سے نماز پڑھ رہے تھے, یہ سب لوگ اچانک سے سجدے میں کیسے چلے گئے بغیر رکوع کے, ان کو سمجھ میں نہیں آتا کیا ہے, وہ آیت سجدہ پڑھتے ہیں. اچھا ان کی فقہ میں نہ صرف عام نمازوں میں بلکہ جو واجب نمازیں ہیں ان میں نہ صرف یہ کہ واجب آیات والے سجدے پڑھنا جائز ہیں, بلکہ فجر کی جمعے کے دن فجر میں تو سنت ہے کہ واجب نمازوں میں آیات سجدہ جو ہیں وہ پڑھی جائیں, جبکہ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. ہمارے لوگ باقاعدہ وہاں پہ بیچارے کافی پریشان ہو جاتے ہیں, اور اگر کبھی ایسا کسی کے ساتھ ہو جائے تو وہ ان کے اب مجبوری ہے, اب ان کے ساتھ ہی وہ سجدے میں چلا جائے, وہ نماز تو بہرحال اس کی باطل ہو جائے گی, وہ جان بوجھ کے سجدے میں گئے, بعد میں اس نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا. اور اگر کوئی شخص کہے کہ نہیں میں تو سجدے میں نہیں جا رہا, کھڑا رہوں گا, تو اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ممکن ہے سو پولیس والے پکڑ کے لے جائیں, ہاں یہ اس کا امکان ہے کافی. تو بہرحال وہاں پر ان کے مجبوری کی وجہ ہوتی ہے, سارے مسلمان بھی اس کو عجیب اس سے دیکھیں گے کہ کس نے کیوں نہیں سجدہ نہیں کیا, آپ کھڑے رہے, اور پولیس والا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے. تو ہمارے ہاں واجب نمازوں میں جائز نہیں ہے, لیکن واجب نمازوں میں بھولے سے اگر آیت سجدہ زبان پہ آ گئی یا ہمارے کان میں پڑ گئی, کوئی دوسرا تلاوت کر رہا تھا, تو سر کے معمولی سے اشارے سے سجدہ کریں اور اس کے بعد نماز کو کنٹینیو رکھیں, اور نماز کو مکمل کرنے کے بعد اس سجدے کو پراپر طریقے سے سجدے تلاوت کو انجام دیں. اچھا اب اگلا فرق, واجب نمازوں میں الحمد کے بعد دوسرا سورہ درمیان سے نہیں چھوڑ سکتے, دوسرا سورہ درمیان سے نہیں چھوڑ سکتے. مستحب نمازوں میں یعنی ایسا نہیں کر سکتے درمیان سے چھوڑ کر کوئی دوسرا سورہ شروع کر دیا, ایک سورہ پڑھ رہے تھے اسے درمیان سے چھوڑ دیا اور کوئی دوسرا سورہ پڑھنے لگے. مستحب نمازوں میں ایسا کر سکتے ہیں. اچھا واجب نمازوں میں کیا ہوتا ہے, کبھی کبھی تو یہ مسئلہ اختیاری طور پر ہوتا ہے
کہ ہم ابھی میں اس کی بھی مثالیں دیتا ہوں کہ اختیاری طور پر بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی سورہ پڑھ رہے ہوں الحمد کے بعد دوسرا، تو اس کے بعد ہم اس سورے کو تبدیل کرنے کا سوچیں. اختیاری کی تو بھی مثال دیتا ہوں. اور کبھی یہ مجبوری کی حالت میں بھی ہو سکتا ہے، جیسے ہم نے کوئی سورہ پڑھنا شروع کیا، مثلا ارایت الذی یکذب بالدین، اب آگے اس کے بعد اٹک گئے اور یاد ہی نہیں آ رہا کہ اگلی آیت اس میں کیا ہے. بعض اوقات ہوتا ہے، علماء کے ساتھ ہو جاتا ہے، بعض اوقات دماغ سے ایک ایسا نکل جاتی ہے آیت کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کے بعد اگلی آیت کون سی. سورہ جمعہ میں اچھی طرح زبانی یاد تھی، مثلا پڑھتے تھے، بیچ میں اٹک گئے کسی جگہ، اب یاد ہی نہیں آ رہی کہ اگلی آیت کون سی تھی. سورہ واقعہ پڑھتے تھے، مثلا آگے بیچ میں سے کہیں یاد نہیں آ رہی. تو یہ تو مجبوری کی وجہ بھی ہو سکتی. تو اب مجبوری میں تو علماء فرماتے ہیں کہ سورہ بدلنے کا حق ہے. مجبوری ہو گئی، اب کیا کریں گے؟ یا اختیار میں کب ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس سے بھی زیادہ فضیلت والا کوئی سورہ یاد آ جائے. مثلا ہم دوسری رکعت میں سورہ کوثر پڑھ رہے تھے، ہمیں یاد آ گیا کہ سورہ توحید کو پڑھنے کا ثواب تو زیادہ ہے، تو کیا ہمیں اجازت ہے کہ ہم سورہ کوثر کو درمیان سے چھوڑ دیں اور سورہ توحید پڑھنا شروع کر دیں؟ کیا اس کی اجازت ملے گی؟ اچھا نہیں، ابھی اس کی آ رہی ہے نا اجازت. اچھا تو اچھا یہ مثلا یہ ہو سکتا ہے کہ جمعے کے دن ظہر یا عصر کی نماز پڑھ رہے ہوں، تو جمعے کے دن ظہر و عصر کی نماز میں بھی سورہ جمعہ کا پڑھنا مستحب ہے. یعنی صرف نماز جمعہ میں سورہ جمعہ کا پڑھنا مستحب نہیں ہے، بلکہ جمعے کے دن ہر نماز میں سورہ جمعہ کا پڑھنا مستحب ہے. اچھا اب عصر کی نماز میں مثلا ہمیں یاد آیا کہ کیوں نہ ہم دوسرا سورہ پڑھ رہے تھے، کیوں نہ ہم سورہ جمعہ پڑھ لینی چاہیے ہمیں. اچھا تو اس بات کی اجازت ہے کہ آپ سوائے دو سوروں کے، دو سورے ایسے ہیں کہ جن کی اگر آپ نے ایک آیت بھی پڑھ لی تو آپ کو بدلنے کا حق نہیں ہے. ان میں ایک تو ہے سورہ قل هو اللہ احد، سورہ توحید یا سورہ اخلاص جسے کہا جاتا ہے، اس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے. اور دوسری ہے سورہ قل یا ایھا الکافرون، اس کو بھی تبدیل نہیں کیا جا سکتا. یعنی اگر یہ آپ نے پڑھنا شروع کر دیا تو یہ اختیار آپ کے پاس سے ختم ہو جائے گا کہ آپ سورے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا سورہ شروع کر دیں. اچھا کوئی دوسرا سورہ بھی ہے تو اس میں نصف تک اگر آپ پہنچ گئے ہیں، یعنی آپ نے صرف آدھا سورہ پڑھا ہے، تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ سورے کو تبدیل کر سکتے ہیں. آدھا سورہ وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ مثلا 6 آیتوں کا سورہ ہے تو 3 آیتیں اگر آپ نے پڑھ لی تو آپ کو اختیار ہے کہ سورہ بدل سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے 2/3 تک کا سورہ ختم کر لیا ہے تو 2/3 کے بعد یہ اختیار آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا کہ اب آپ سورے کو تبدیل کر سکیں. 2/3 نصف تک کی اجازت ہے، اور 2/3 کے بعد تو اجازت ہی نہیں ہے کہ آپ سورے کو تبدیل کر سکیں. اچھا سنتی نماز میں جب چاہیں جتنا بھی سورہ چاہے آپ پڑھ چکی ہوں، حتیٰ کہ آپ آخری آیت پر پہنچی ہوئی ہوں سورے کی، تب بھی آپ کو اجازت ہے کہ آپ چاہیں تو سورے کو چھوڑ کے کوئی اور سورہ پڑھنا شروع کر دیں. یہ واجب اور مستحب جو اس میں فرق ہے. حتیٰ کہ اگر آپ نماز مستحبی میں سورہ توحید اور سورہ قل یا ایھا الکافرون بھی اگر آپ پڑھ رہی ہیں، تب بھی آپ کو اس بات کا اختیار ہے کہ ان کو چھوڑ کر کوئی بھی سورہ پڑھ سکتی. تو دیکھا آپ نے کہ مستحب نمازوں کے اندر اور واجب نمازوں کے لحاظ سے اس میں کتنا فرق آ جاتا ہے. 7واں فرق، واجب نماز میں سوائے مجبوری کے واجب نماز کو درمیان سے توڑنا جائز نہیں. مستحب نماز میں کبھی بھی بغیر کسی مجبوری کے بھی مستحب نماز کو کبھی بھی درمیان سے توڑ سکتے. واجب نماز میں دیکھیے سوائے مجبوری کے، یعنی یا تو عقلی اور شرعی کوئی ضرورت ہو آپ کو، اس کے لیے بھی مثلا کوئی ضروری ٹیلی فون کال آپ کے پاس آ رہی ہے. آغا سیستانی بھی اس میں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر عقلی اور شرعی کوئی ضرورت ہے ایسی تو اس میں واجب نماز کو توڑا جا سکتا ہے. یعنی ایسا نہ ہو کہ بلا وجہ بس ایسی نماز کو توڑ رہے ہوں، عقلی اور شرعی کوئی ضرورت جس کو سمجھا جائے. لوگ کہیں کہ ہاں بھائی یہ تو ہے، مثلا کوئی بیل بجا رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کوئی اہم کوئی شخص آنے والا تھا،
بار بار گھنٹی بجا رہا ہے، ابھی ہم نے نماز شروع کی، ابھی ہمیں 3 4 5 منٹ لگیں گے، ہو سکتا ہے بیل بجا کے چلا جائے، بہت زحمت ہو جائے گی، اس کو بھی ہمیں بھی مسئلہ ہو جائے گا، تو اب اس موقع پر نماز کو توڑ کر جایا جا سکتا ہے۔ حتیٰ کہ ایسے ٹیلی فون بھی اگر کوئی امپورٹنٹ آنے والا ہو تو اس کے لیے بھی اس بات کی اجازت مل سکتی ہے، خود آپ محسوس کریں کہ یہ عقلی اور شرعی ضرورت ہے یا نہیں۔ لیکن واجب نماز، اس کے علاوہ واجب نماز کو نہیں توڑا جا سکتا۔ جی وہ ایک ہی فرق ہے، واجب ادا پڑھنے میں قضا پڑھنا حکم ایک ہی ہے، اب بس آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا عقلی اور شرعی ضرورت ہے یا نہیں۔ ایک آپ کو پتا ہے کہ ایسی بالکل یعنی کوئی ایسی امپورٹنٹ بات بھی نہیں ہے، کوئی گھنٹی بجا بھی رہے تو آ کے چلا بھی جائے گا، تو کوئی ایسا اس کے اندر مسئلہ نہیں ہوگا، کوئی ایسی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کوئی ایسا ایکسپیکٹڈ خاص مہمان نہیں ہے وغیرہ، تو پھر تو بہتر یہ ہے کہ نماز کو آپ ویسی جاری رکھیں۔ بہرحال تو واجب نماز کے اندر بغیر کسی مجبوری کے نماز واجب کو نہیں توڑ سکتے، عقلی اور شرعی کوئی ضرورت ہو تو توڑی جا سکتی، لیکن مستحب نماز میں بغیر مجبوری کے، یعنی اب اچھا تو نہیں لگتا ہے جملہ، مثلا ہمارا دوران نماز پڑھتے پڑھتے اچانک سے موڈ ختم ہو گیا نماز پڑھنے کا، آپ نے کہا چھوڑو بعد میں پڑھ لیں گے، آپ نے وہیں نماز توڑ دی۔ حتیٰ کہ یعنی نہ صرف یہ کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی کفارہ نہیں ہے، کوئی مکروہ تک علماء نے کہیں نہیں لکھا ہے اس کو، مستحب نماز میں بالکل اس بات کی اجازت ہے، کبھی بھی چاہیں تو اس کو توڑ دیں۔ البتہ بہرحال بارگاہ خداوندی میں کھڑے ہیں وہ الگ ہے، کیونکہ فقہی مسائل تو قوانین ہوتے ہیں، اس کے اندر تو بس جو قانون ہے وہ بیان کرنا ہوتا ہے، ورنہ دیکھا جائے کس عظیم پروردگار کی بارگاہ میں کھڑے ہوں اور اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا موڈ نہیں ہو رہا آپ کے سامنے کھڑے ہونے کا، تو یہ بہت ہی جسارت والی بات لگتی ہے۔ اچھا، اب کچھ علماء جو قرآن کی قائد بھی کہ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اے لوگو اپنے اعمال کو باطل نہ کرنا، تو کچھ علماء اس میں واجب نمازیں بھی لے کر آ جاتے ہیں، کہا کہ یہ واجب نمازوں کے لحاظ سے بھی حکم ہے کہ اپنی نمازوں کو، اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، سے مراد ہے کہ اپنی نمازوں کو اس طرح سے توڑو نہیں، کچھ کا یہ بھی نظریہ ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد 8واں فرق یہ کہ واجب نماز میں رکعت کا شک نماز کو باطل کرتا ہے، خاص طور پر پہلی 2 رکعت کا شک۔ مستحب نماز میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ دیکھیے، واجب نماز میں آپ کو سب سے پہلے تو غور و فکر کرنا ہوتا ہے، غور و فکر کرنا ہے، اور غور و فکر کر کے اپنے شک کو ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ مثلا آپ کو شک ہو رہا ہے میری پہلی رکعت ہے دوسری رکعت، تھوڑا سا غور و فکر کریں۔ جیسے میں نے ایک دفعہ پہلے بھی مثال دی تھی کہ مثلا آپ نے کہا کہ اب گھڑی دیکھنے کی اجازت ہے، تو اب گھڑی مثلا وال کلاک پیچھے لگا ہوا ہے، تو یہ نہیں کہ آپ پورا گھوم کے پیچھے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ہاتھ میں گھڑی بندھی ہوئی ہے، قبلے سے نہیں آپ ہٹ رہی ہیں، آپ نے دیکھا کہ نہیں یہ تو 2 منٹ ہو گئے مجھے نماز پڑھتے، یہ کیسے ممکن ہے کہ میری ابھی پہلی رکعت ہی ہو؟ اب خود بخود آپ کا دل جھک گیا کہ دوسری رکعت ہے، اب اس کو دوسری رکعت سمجھ کے نماز کو کنٹینیو کریں۔ یعنی جب بھی رکعت کے اندر اس طرح کا شک ہوتا ہے تو پہلے اپنے شک کو تھوڑے سے ظن کی طرف لے کر جائیں، تھوڑا سا اپنے اس کو بڑھائیں کہ مثلا آپ کی کوئی بہن ساتھ میں کھڑی ہو کر نماز پڑھ رہی ہیں، آپ نے دیکھا کہ یہ تو قنوت پڑھ رہی ہے اور اس نے میرے ساتھ ہی نماز شروع کی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے، ہماری سپیڈ بھی تقریباً ایک ہی، کیسے ممکن ہے میری ایک ہی ہو؟ اب خود بخود دل جھک گیا کہ میری بھی دوسری ہوگی، تو آپ اس کو دوسری رکعت سمجھ کے اور نماز کو اپنے کنٹینیو کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہ شک برقرار رہتا ہے اور آپ اکیلی پڑھ رہی تھیں، اب آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو پہلی اور دوسری رکعت یہ نماز کی بہت اہم پلرز ہیں سمجھے، جس پہ آگے 4 رکعتی نماز کو کھڑا ہونا ہے، مغرب کی نماز کو آگے جانا ہے، تو یہ 2 رکعتیں مشکوک نہیں ہونی چاہیے کبھی بھی۔ اگر یہ پہلی 2 رکعتیں مشکوک ہو جائیں، سمجھ میں نہیں آئے کہ کون سی رکعت ہے، تو نماز باطل ہے۔ تو واجب نمازوں کے اندر یہ والا مسئلہ پیش آتا ہے، لیکن سنتی نمازوں کے اندر ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا، مسئلہ تو نہیں ہے، لیکن کرنا کیا ہے پھر؟ یعنی مستحب نماز میں ہم نے کہا کہ مستحب نماز باطل نہیں ہوتی، لیکن سمجھیں کیا اس کو؟ یعنی پہلی رکعت سمجھیں، دوسری رکعت سمجھیں، یعنی اس کا حل کیا نکلے گا؟ اب یہاں پر اسلام نے یہ کہا ہے کہ دیکھیے سنتی نماز ہوتی 2 رکعت، تو شک ہے کہ میری پہلی ہے دوسری، اب شریعت نے ہمیں اس بات کا اختیار دیا ہے کہ چاہو تمہاری اپنی مرضی، چاہو تو اسے پہلی رکعت سمجھ لو اور چاہو تو اس کو دوسری رکعت سمجھ لو۔ یعنی اگر یہ مستحب نماز کی بات بتا رہا ہوں، واجب نماز میں تو پہلی 2 رکعتیں اگر مشکوک ہو گئیں تو زیادہ تر کیسز کے اندر نماز باطل ہو جاتی ہے، مسئلہ ختم۔ مستحب نماز باطل نہیں ہوتی، لیکن باطل نہیں ہوتی تو سمجھیں کیا
شریعت نے اختیار دیا ہے، چاہو تو اس کو کم پہ بنا رکھ دو، چاہو تو زیادہ پہ بنا رکھ دو. یعنی کم پہ بنا رکھنے کے معنی یہ ہے کہ چاہو تو سمجھو کہ میں نے ایک ہی رکعت پڑھی ہے، یہ میری پہلی رکعت ہی ہے، تو پہلی رکعت سمجھ کے اس کو مکمل کرو، اس کے بعد دوسری رکعت پڑھو اور اس طرح سے نماز مکمل کر لو. شریعت نے کہا دوسرا بھی تمہیں اختیار ہے، چاہو تو زیادہ پر بنا رکھ دو. یعنی ہمیں شک ہو رہا ہے پہلی رکعت ہے، دوسری آپ کہیں گے نہیں یہ دوسری میں قرار دیتی ہوں اس کو، اور دوسری رکعت سمجھ کے نماز مکمل کر دو، پوری نماز کا ویسے ہی ثواب آپ کو مل جائے گا. پورا اختیار شریعت نے آپ کو دیا ہے، سوائے اس کے کہ وہ نماز میں ایسا شک ڈال رہی ہے جو نماز اپنی لمٹ سے باہر ہوئی جا رہی. مثلا آپ کو شک ہو رہا ہے کہ یہ میری دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے. اب دیکھا جائے تو 3 رکعت کی تو کوئی نماز مستحب نہیں ہوتی، تو یہ تو نماز لمٹ سے باہر جا رہی. اب آپ یہ اختیار زیادہ پر بنا کرنے کا نہیں رکھ سکتے. اب آپ کے پاس ایک اختیار بچے گا کہ یہ آپ کہیں نہیں یہ 3 رکعت ہے ہی نہیں، بس میں اس کو اب 2 رکعت ہی قرار دیتی ہوں، اور آپ اسے 2 رکعت قرار دیں، تشہد سلام، نماز ختم. یعنی اگر اپنی نماز اپنی لمٹ سے باہر جا رہی ہو کہ میری دوسری رکعت ہے تیسری رکعت، تو آپ اسے تیسری رکعت سمجھنے کا اختیار ختم ہو گیا. اب آپ کے پاس کون سا اختیار بچا؟ صرف کم والا اختیار بچا کہ 2 رکعت ہے یا 3 رکعت. تو آپ نے کہا کہ 2 رکعت ہی ہے اور اس کے بعد بس 2 رکعت پہ ختم کر دی. دیکھیے شریعت نے نماز مستحب کو باطل نہیں ہونے دینا، اس وجہ سے کہہ رہی ہے اسے دوسری رکعت ہی سمجھو. اچھا کبھی یہ شک ہو سکتا ہے کہ میری دوسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت، یہ بھی مستحب نماز میں ہو سکتا ہے. مثلا دیکھیے 4 رکعت ہی نماز تو آپ ویسے بھی پڑھتی ہیں، ظہر کی پڑھتی ہیں، عصر کی پڑھتی ہیں، عشاء کی پڑھتی ہیں، تو انسان ایک جھونک کے اندر پتہ چلا وہ پڑھتا چلا گیا. اب شک ہو رہا ہے یہ میری دوسری رکعت یا چوتھی رکعت میں تو نہیں چلی گئی میں. اب اس میں کیا ہے، زیادہ پر بنا 4 رکعت کی تو کوئی نماز ہی نہیں ہوتی، نماز مستحب. اب کیا ہوگا کہ آپ اسے 2 رکعت قرار دے دیں نماز کو، اور بس 2 رکعت قرار دے کے 4 رکعت والا جو شک ہے اس کو بالکل ایک طرف سے کاٹ کے الگ کر دیں. ہاں البتہ اگر یقین ہو گیا کہ نہیں ہے میں تو تیسری رکعت پڑھ رہی ہوں، یقین ہو گیا کہ یہ تو میں چوتھی رکعت پہ چلی گئی ہوں، تو نماز باطل ہو جائے گی. یقین کا مسئلہ نہیں، شک کا مسئلہ ہے. شک میں آپ کو کم پر یا زیادہ پر بنا رکھنے کا شریعت نے اختیار دیا ہے، بشرطے نماز اپنی لمٹ سے باہر نہ جا رہی. اچھا کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ شک بھی نماز مستحبی میں آ سکتا ہے کہ میری پہلی رکعت ہے، دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے. اب کیا کریں گے، تیسری رکعت والے شک کو آپ کاٹ دیں گے کیونکہ وہ تو زیادہ نکل رہا ہے. اب شک ہو جائے گا پہلی ہے یا دوسری. اب بھی شریعت نے آپ کو اختیار دیا، چاہے تو پہلی رکعت سمجھ کے ختم کر دو، چاہے دوسری رکعت سمجھ کے ختم کر دو. اچھا علماء ایک چیز اور فرماتے ہیں کہ دیکھیے مستحب نمازوں میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا عام طور پر رکعت کے شک نہیں ہوتے. یہ سارے شکیات جتنے ہیں یہ پوری توضیح مسائل آپ دیکھیں کتنا بڑا گھن چکر اس کے اندر شکیات کے مسائل کا ہے. مستحب نمازوں میں شک کیوں نہیں آتے؟ زیادہ تر نہیں آتے، آ سکتے ہیں لیکن زیادہ تر نہیں آتے. اس وجہ سے کہ شیطان کو پتا ہے کہ اسلام نے مستحب نماز میں ایسا اہتمام کیا ہے کہ یہ باطل ہوتی نہیں ہے، تو وہ زیادہ محنت مستحب نماز پہ کرتا ہی نہیں. وہ اس کی سارا فوکس ہوتا ہے واجب نماز میں شکوک و شبہات ڈالنا. تو آپ نے دیکھا ہوگا واجب نماز میں سب سے زیادہ شکیات آتے ہیں. نمازوں کے، رکعات کے، افعال کے، اقوال کے جتنے بھی ہیں سارے شک واجب نماز کے. مستحب نمازوں میں عام طور پر یہ شک نہیں ہوتے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ شریعت نے ایسا پورا اہتمام کیا ہے کہ مستحب نماز باطل ہو ہی نہ کسی کی، سوائے اس کے کہ بہت ہی کوئی ایسی بڑی اور فاش غلطی وہ عام طور پر لوگ اس طرح سے کرتے بھی نہیں ہیں، تو وہ زیادہ شک بھی نہیں ڈالتا ہے. تو یہ 8 ہو گئی. اچھا 9 ہے مسئلہ اس کے اندر، وہ ہے کہ واجب نماز کی غلطیوں کے تدارک کے لیے نماز احتیاط پڑھنا پڑتی ہے اور کبھی سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے. نماز میں دیکھیے کچھ غلطیاں ایسی واجب نماز میں ہو جاتی ہیں، کبھی نماز احتیاط پڑھنا پڑتی ہے اور کبھی کچھ غلطیوں پر سجدہ سہو کرنا پڑتے ہیں، کبھی تو نماز احتیاط پڑھنا پڑتی ہے. رکعت کے شک میں عام طور پر ہوتا ہے کہ مثلا تیسری رکعت ہے، چوتھی رکعت، آپ چوتھی رکعت قرار دے دیں اور 1 رکعت نماز احتیاط پڑھ لیں. بعض اوقات نماز احتیاط 2 رکعت بھی پڑھنی پڑتی. کچھ غلطیوں پر کبھی سجدہ سہو کرنے پڑتے ہیں، مثلا بھولے سے بات چیت کر لی، سجدہ سہو ہے، غلط جگہ سلام پڑھ لیا، اس میں سجدہ سہو ہے،
بعض مراجع کہتے ہیں قیام بیجا جہاں نہیں کھڑا ہونا چاہیے تھا وہاں پہ آپ کھڑی ہو گئیں، وہاں پر ہے، اور ایک سجدہ بھول گئے وغیرہ اس طرح سے. لیکن سنتی نماز میں چاہیے غلطیاں ہو جائیں تب بھی نہ نماز احتیاط پڑھنا پڑتی ہے اور نہ سجدے سہو کرنا پڑتا ہے، کچھ بھی نہیں. مثلا چاہیے سب غلطیاں آپ نے کی ہوں، مثلا بھولے سے دوران نماز مستحبی نماز بات چیت کر لی ہو، کوئی سجدہ سہو نہیں، معاف ہے، بھولے سے ہو، جان بوجھ کے نہیں. غلط جگہ پہ آپ نے سلام پڑھ لیا، پہلی رکعت میں مثلا سلام پڑھ دیا، نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اور نہ سجدہ سہو کرنا ہے. تشہد بھول گئے، قیام بیجا کر دیا، یعنی اس میں کوئی چیز نہیں کرنی. بلکہ علماء نے تو یہاں تک کہا اگر کوئی احتیاطاً کرنا چاہے تو ہو سکتا ہے گناہگار ہو جائے. شریعت نے ایک چیز کا حکم ہی نہیں دیا تو یہاں پہ کون سی احتیاط کر رہے ہیں؟ احتیاط کا بھی حکم نہیں دیا تو ممکن ہے کہ کوئی شخص کہے نہیں میں تو پھر بھی سجدہ سہو کروں گا، میں تو پھر بھی نماز احتیاط پڑھوں گا، تو وہ گناہگار بھی ہو سکتا ہے. اچھا، تو یہ مستحب نماز کا ایک فرق ہے کہ اس میں نہ سجدہ سہو کرنے پڑتے ہیں غلطیوں پہ اور نہ ہی نماز احتیاط وغیرہ. 10واں فرق، واجب نمازوں میں رکن کو چھوڑنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، مستحب نماز میں ایسا نہیں ہوتا. اچھا دیکھیے، واجب نماز میں جان بوجھ کر اگر کوئی شخص رکن کو بڑھا دے یا کم کر دے اس کی نماز باطل ہو جائے گی واجب نماز میں. سنتی نماز میں رکن کو کم کر دے تو نماز باطل ہے، جان بوجھ کر بڑھا دیں تو نماز صحیح رہتی ہے. دیکھیے، رکن کو کم کر دینے سے تو واجب اور مستحب دونوں نمازیں باطل ہو جاتی ہیں. کوئی شخص اگر رکن، ابھی وہ آئے گا رکن کیا ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ رکن کو بڑھانے کا مسئلہ. تو واجب نماز میں اگر رکن کو بڑھا دیں تب تو نماز باطل ہوتی جان بوجھ کر، اور کم کر دینے سے بھی ہوتی. لیکن مستحبی نماز رکن کو بڑھانے سے باطل نہیں ہوتی. رکن کون کون سے ہیں؟ مثلا 2 سجدے مل کر ایک رکن بنتے ہیں. مثلا رکوع ایک رکن ہے، تکبیرۃ الاحرام رکن ہے، قیام متصل برکوع رکن ہے. یعنی اگر آپ نے جان بوجھ کر رکن کو کم کر دیا، خواہ واجب ہو یا مستحب، دونوں نمازیں باطل. مسئلہ بڑھانے کا ہے کہ اگر ہم رکن کو بڑھا دیں تو واجب نماز تو باطل ہوتی ہے، مستحب نماز باطل نہیں ہوتی. مثلا مثال دے دوں، اگر ہم نماز میں بھولے سے کچھ چھوٹ جائے، مثلا نماز چل رہی ہے، ابھی ہم اگلے رکن میں داخل نہیں ہوئے، تو اسلام کہتا ہے کہ تم کیونکہ نماز چل رہی ہے تم پیچھے کی کوئی چیز بھول گئے ہو، تو اگر تم اگلے رکن میں داخل نہیں ہوئے ہو تو ریورس گیئر لگاؤ اور پیچھے جا کر اس جو چھوٹ گئی ہے تم سے چیز اسے جا کے پکڑ لو اور اس کے بعد پھر آگے نماز پڑھو. مثلا آپ الحمد بھول کر آپ نے دوسرا سورہ شروع کر دیا، الحمد پڑھی نہیں اور دوسرا سورہ شروع کر دیا. اچھا، دوسرے سورے کے درمیان میں آپ کو یاد آ گیا میں نے الحمد تو پڑھی نہیں، تو اگر آپ رکوع میں نہیں گئیں تو وہ جو جتنا سورہ آپ نے پڑھ لیا تھا اسے آپ کینسل سمجھیں اور الحمد پڑھیں، اور الحمد کے بعد وہ دوسرا سورہ دوبارہ پڑھیں اور اس طرح سے نماز کو کنٹینیو کریں. لیکن مثلا آپ کو رکوع میں یاد آیا، اب ہم اگر الحمد کہ ہم تو الحمد پڑھنا بھول گئے، ہم تو مثلا دوسرا الحمد پڑھی تھی یا دوسرا سورہ پڑھنا بھول گئے اور رکوع میں یاد آ رہا ہے، اب اگر ہم اس الحمد یا دوسرے سورے کو پکڑنے جائیں تو ہم وہ سورہ تو ہمیں مل جائے گا، لیکن کیا ہوگا کہ رکوع ہمیں دوبارہ کرنا پڑے گا. تو رکن کی زیادتی سے واجب نماز باطل ہو جاتی. واجب نماز میں رکوع کی زیادتی سے نماز باطل ہوتی سوائے نماز جماعت کی. نماز جماعت میں رکوع اگر زیادہ ہو جائے، ایک مرحلہ اس کے اندر آتا ہے ایسا، تو اس میں نماز باطل نہیں ہوتی، اس کو چھوڑ دیجئے. لیکن نہیں، رکن نہیں بنے گا. لیکن ابھی سجدے پہ ہم کہاں ہیں، اس میں ابھی تو ٹائم لگے گا نا، اس میں آگے کی طرف جا رہے ہیں ابھی. تو رکوع میں ابھی ہم کیا مثال دے رہے تھے کہ رکوع میں ہم پہنچ گئے اور ہمیں یاد آ رہا ہے کہ ہم نے الحمد اور سورہ، تو الحمد یا سورہ میں سے کوئی ایک پڑھا نہیں. اب ہم اس الحمد اور سورہ کا تدارک کرنے جائیں گے تو ہمیں رکوع کو بڑھانا پڑ جائے گا. تو لہٰذا اب اسلام نے کہا نہیں، رکوع میں چلے گئے وہ سورہ معاف ہے،
بس جو رہ گیا سو رہ گیا، بس نماز کو آگے کنٹینیو کرو، نماز آپ کی صحیح رہے گی۔ دوسری مثال یہ اس کی دی جاتی ہے کہ دوسری رکعت میں آپ کو یاد آیا کہ میں نے پہلی رکعت کا ایک سجدہ چھوڑ دیا، ایک سجدہ چھوٹ گیا، دوسری رکعت میں یاد آ رہا ہے۔ اب اگر آپ اگلے رکن میں داخل نہیں ہوئے ہیں، یعنی مثلا آپ دوسری رکعت میں کھڑے ہو گئے تھے اور اب آپ کو یاد آ رہا ہے کہ ایک سجدہ، میں نے تو ایک ہی سجدہ کیا ہے، تو اگر آپ دوسرے رکن میں، مثلا دوسرا رکن کیا ہے؟ رکوع، تو اب اگر آپ رکوع تک نہیں پہنچی ہیں تو آپ ریورس گیئر لگائیں اور سجدے میں جائیں، وہ دوسرا جو سجدہ آپ کا رہ گیا تو اسے انجام دیں، اور اس کے بعد نماز کو آپ کنٹینیو کریں، الحمد اور سورہ دوبارہ پڑھیں، یعنی کوئی نماز پہ فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر آپ دوسری رکعت کے رکوع میں پہنچ گئیں، اب تو رکوع میں پہنچ گئیں آپ، تو رکوع میں پہنچنے سے اگر آپ سجدہ کر لیے دوبارہ نیچے جائیں گی کہ جو چھوٹا ہوا سجدہ ہے آپ کا، تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ ایک اور رکوع بعد میں بڑھانا پڑ جائے گا، تو وہ رکوع بڑھانے سے پھر نماز باطل ہو جائے گی آپ کی۔ تو یہ اگلے رکن میں داخل ہونے سے پہلے پہلے آپ کو اس کا اختیار ہے، یعنی اب آپ جتنی بھی آپ اس کے آگے نماز پڑھ چکی ہوتی ہیں اور رکن نہیں ہوتا، وہ سمجھیں وہ سب چیز کینسل ہو جاتی ہے، اور پیچھے اگر اس کا تدارک اس وقت تک کرنا ممکن ہوتا ہے جب تک کہ اگلے رکن میں آپ داخل نہ ہو جائیں۔ اگر اگلے رکن کے اندر، واجب نماز کے اندر اگر آپ داخل ہو گئیں تو پھر یہ والا مسئلہ خراب ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو رکن بڑھانا پڑ جائے گا۔ جبکہ مستحب نماز کے اندر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مستحب نماز کے اندر آپ رکوع میں بھی اگر چلی گئیں اور آپ کو یاد آیا کہ میں نے ایک سجدہ چھوڑ دیا، کوئی بات نہیں، آپ جا کر وہ سجدہ انجام دیں، اس کے بعد ایک اور رکوع کر لیں بعد میں، کوئی بھی مسئلہ نہیں۔ جان بوجھ کر مستحبی نماز کے اندر رکن کو کم نہیں کر سکتے، لیکن جان بوجھ کر نماز مستحب میں رکن کو بڑھا سکتے ہیں، جبکہ واجب نماز میں ایسا نہیں کر سکتے۔ اچھا، اسی طرح سے مثلا واجب نماز میں آپ نے تشہد بھول گئیں اور تیسری رکعت میں کھڑی ہو گئیں، تو اگر آپ رکوع میں نہیں گئیں، آپ نے تسبیحات اربع پڑھنی شروع کر دی اور تسبیحات اربع پڑھتے پڑھتے یاد آیا ارے میں نے دوسری رکعت کا تشہد تو پڑھا ہی نہیں، تو اگر آپ رکوع میں نہیں گئی ہیں تو آپ بیٹھ جائیں اور تشہد پڑھیں، اور اس کے بعد تیسری رکعت نئے سرے سے نئی تسبیحات اربع کے ساتھ پڑھتی ہوئی جائیں، آپ کی نماز صحیح۔ لیکن سر اگر ایسا ہو کہ دوسری رکعت کا تشہد بھول جائے اور الحمد ہم نے تیسری رکعت کی شروع کر، کوئی فرق نہیں، الحمد کیا دوسرا سورہ بھی آپ نے پڑھ لیا اور رکوع میں نہیں گئی ہیں تو آپ بیٹھ جائیے نیچے، تشہد پڑھیں اور اس کے بعد پھر دوبارہ کھڑے ہو کر اگلی رکعت کا جو بھی آپ نے پڑھنا ہے وہ اس کو اسی طریقے سے پڑھیں گے، کیونکہ اس میں کیونکہ رکن کا اضافہ نہیں ہوا ہے، یعنی اس وقت تک تدارک کر سکتی ہیں آپ جب تک کہ رکن کا اضافہ نہ ہو۔ سنتی نماز میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا، اب آ جائیے جلدی جلدی کیونکہ اس کے بعد ختم ہو رہا ہے، 12 بس کرنے ہیں۔ 11واں، واجب نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہیں لیکن سنت نمازیں جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جا سکتی۔ اچھا، واجب نمازیں میں کون؟ جیسے نماز پنجگانہ یہ جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی، نماز آیات کو جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اور نماز جنازہ کو جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، نماز اجارہ کو بھی جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ نظر والی جو نماز ہے اس کو بھی جماعت سے پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ 2 واجب نمازیں، ایک تو ہے ہی اور ایک میں ذرا اختلاف ہے علماء میں کہ وہ جماعت سے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ ایک تو ہے جو تقریباً سب علماء کا تقریباً اتفاقی مسئلہ ہے کہ نماز طواف کو جماعت سے نہیں پڑھا جائے، وہ بھی واجب نماز ہے، ابھی آپ نے واجب نمازوں کی فہرست میں سنا تھا، واجب نماز کو نہیں پڑھا جا سکتا جماعت کے ساتھ۔ کون سی؟ نماز طواف کو۔ نماز طواف کچھ علماء نے احتیاط واجب لگائی ہے، کچھ نے فتویٰ لگایا، بہرحال نماز طواف کو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے۔ اور آغا سیستانی ایک چیز اور کہتے ہیں کہ زلزلے والی جو نماز ہے، زلزلے کی وجہ سے جو نماز آیات ہوتی، اس کو بھی احتیاط واجب یا احتیاط لازم یہ ہے کہ اس کو بھی جماعت کے ساتھ نہیں پڑھا جا سکتا، اشکال ہے اس میں۔ یعنی سورج گرہن، چاند گرہن کی جو نماز آیات ہے وہ تو جماعت سے پڑھی جا سکتی ہے، زلزلے والی کے لیے انہوں نے جماعت میں اشکال لگایا۔ اچھا، ایک بات اور بتا دی جائے، وہ یہ ہے کہ بعض
ہاں پہلے تو یہ بات بتا دوں کہ دیکھیے امام اور معموم کا نماز واجب کا ایک ہونا ضروری نہیں ہے. مثلا اگر ہم اپنے والد کی قضا نماز کوئی شخص پڑھ رہا ہے تو ضروری نہیں کہ امام جماعت بھی اپنے والد کی قضا نماز پڑھ رہا ہو. وہ اپنی نماز یومیہ پڑھ رہا ہے امام جماعت, آپ اس کے پیچھے مرحوم کی قضا نماز پڑھ سکتی. یعنی دونوں نمازوں کا, واجب نمازوں کا ایک ہونا ضروری نہیں. اور نماز طواف میں دیکھیے وہی بات تھی کہ ویسے تو مقام ابراہیم کے پیچھے سعودی حکومت کسی کو اجازت نہیں دیتی کہ وہاں پر جماعت کی نماز, اتنا ویسے ہی رش ہوتا ہے کہ وہاں پہ فرادہ نماز کو پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے, چاہے جائے گا کہ جماعت. لیکن بالفرض اگر حکومت سعودی عرب اجازت بھی دے دے تب بھی وہاں نمازیں, مثلا پورا کاروان قافلہ گیا ہوا ہے, انہوں نے کہا مولانا صاحب آپ پڑھا دیجئے, ہم جماعت کے ساتھ نماز طواف پڑھ لیتے ہیں, نہیں, یہ نہیں کر سکتے. نماز طواف کو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھا جا سکتا. تو سنتی نماز, واجب نمازیں تو جماعت سے پڑھی جا سکتی ہیں, ایک دو ایکسیپشن آپ نے سنی, لیکن کوئی سنتی نماز وہ جماعت سے نہیں پڑھی جا سکتی سوائے دو نمازوں کے. ایک تو نماز عیدین جو پہلے واجب تھی اب سنت ہو گئی, ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے بعد پھر واجب ہو جائے گی. صلی اللہ علیہ وسلم. جو پہلے واجب تھی اب مستحب ہو گئی ہے غیبت میں, اور امام کے ظہور کے بعد دوبارہ واجب ہو جائے گی نماز عیدین. تو نماز عیدین کا ایکسیپشن ہے, ورنہ کوئی نماز مستحب جماعت سے نہیں پڑھی جا سکتی سوائے نماز عیدین کے. اور دوسری ہے نماز استسقاء, طلب بارہ کے لیے, طلب بارش کے لیے جو نماز شہر سے باہر نکل کر جس کا حکم ہے کہ اس کو پڑھا جائے. یہ اگرچہ نماز مستحب ہے لیکن یہ بھی جماعت کے ساتھ پڑھی جا سکتی. اور ایک نماز میں ابھی اس کا تذکرہ نہیں کروں گا, ایک نماز اور بھی ہے, نماز عید غدیر, لیکن فقہا کا جو اختلاف ہے وہ اپنے اور مقام پہ جب مزید مستحب نمازوں کے کچھ مسائل بیان ہوں گے وہاں پر اس کو بیان کروں گا. اور اس کے بعد 12واں اور آخری فرق یہ ہے کہ واجب نمازوں میں اذان اور اقامت ہوتی ہے, واجب نمازوں میں. سنت نمازوں کے اندر اذان اور اقامت نہیں ہوتی. اچھا, واجب نمازوں میں یہاں تک ہے کہ واجب نمازیں میں جو نماز یومیہ آتی ہے مثلا, اس کی اگر آپ قضا نماز بھی پڑھ رہی ہیں تو اس میں بھی اذان و اقامت مستحب ہے. یعنی اذان اور اقامت دونوں مستحب ہیں. ہاں مستحب ہے, چھوڑ بھی سکتے ہیں, لیکن واجب نمازوں ہی کے لیے اذان اور اقامت ہے. نماز یومیہ البتہ یہ یومیہ کی بات تھی. یومیہ جو اور نمازیں ہیں, مثلا نماز آیات ہے, اس میں آپ یہ والی اذان دینی شروع کر دیں جو یومیہ کی اذان ہوتی, اس کی اجازت نہیں. نماز طواف ہے, آپ نماز طواف سے پہلے یہ والی اذان دینے لگیں اذان دینے کی نیت سے. نماز جنازہ کے لیے یہ والی اذان ہونے لگے, نہیں. علماء نے کہا کہ اس سے پہلے الصلاۃ 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 3 دفعہ علماء نے کہنا بہتر قرار دیا ہے, لیکن وہ صرف ایک اعلان کرنے کے لحاظ سے ہے کہ آواز کو بلند کیا جائے کہ ہاں نماز ہو رہی ہے. اس کو بھی اذان کی نیت سے نہیں کہہ سکتے الصلاۃ بھی. یعنی صرف اور صرف یہ نماز پنجگانہ چاہے اس کی قضا ہی کیوں نہ انجام دے رہے ہوں اس وقت تک کے لیے ہے, اس کے علاوہ جو ہے اس کی اجازت نہیں. تو یہ 12 فرق ہیں مستحب اور واجب نمازوں کے. اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ کتنے زیادہ بہت سے ضمنی مسائل اس کے اندر موجود تھے کہ جو کہ عام طور پر الگ سے بیان نہیں ہوتے, لیکن ان دونوں نمازوں میں جب یہ 12 فرق ہے کہ واجب نمازوں میں کیا فرق ہے, مستحب نمازوں میں کیا فرق ہے, اور یہ تو موٹے موٹے فرق تھے, اس میں کچھ ضمنی فرق اور بھی ہیں, اور نماز مستحب کے بھی بہت سارے اور مسائل باقی ہیں جو انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر بیان ہوں گے. اور اس طرح سے ہماری یہ گفتگو آگے چلے گی, کیونکہ جب تک اچھے طریقے سے ان تمام مسائل کو نہیں سیکھا جائے گا آپ بہتر نماز کیسے پڑھ سکیں گے, بہت غلطیاں ہوں گی. تو جب بھی اس کا عنوان ہی یہ رکھا گیا کہ نمازوں کے وہ ایک ہی چھتری کے نیچے, ایک امبریلا کے نیچے, اس عنوان کے تحت بہترین نماز کیسے پڑھیں, اس کی ایک سیریز چلائی جائے, جس کا آج 32واں درس جو ہے وہ مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلی بار 33ویں درس کے ساتھ اس کی ابتدا کریں گے. صلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.